बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम लीग काफ चौधरीज ऑफ गुजरात जी, चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी वजाहत हुसैन साहब, पिछले 3 माह से ये किस्सा इसलिए आपके सामने रखना चाह रहा हूं मैं कि आपको जरा थोड़ी सी आगाही हो जाए। पिछले तकरीबन 3 माह से चौधरी वजाहत हुसैन साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात हुसैन साहब के दरमियान जो सियासी इख्तलाफात हैं, जो अप्रोच डिफरेंट हुई है, क्योंकि शुजात साहब की डिफरेंट अप्रोच हुई है इस बार और परवेज इलाही साहब की डिफरेंट अप्रोच है, और उसमें जो इख्तलाफात जिन्होंने जन्म लिया उसमें कोशिश बहुत की चौधरी वजाहत हुसैन साहब ने, सर तोड़ कोशिशें करते रहे, पिछले 3 माह से कोशिशें करते रहे कि किसी न किसी तरीके से इख्तलाफात जो है ये खत्म हो जाए, लेकिन ये हो नहीं सका। और अब सिचुएशन ये है कि चौधरी बरादरान इन्होंने अब एक फैसला किया है। फैसला ये है कि जनाब परवेज इलाही साहब जिस तरीके से अपना स्टैंस उन्होंने लिया हुआ है, पॉलिटिकल स्टैंस की बात कर रहा हूं, वो उसी स्टैंस के साथ स्टिक करेंगे, यानी कि पीटीआई के साथ स्टिक करेंगे, और ऑब्वियसली मोहनस इलाही साहब भी इसी तरह स्टिक करेंगे पीटीआई के साथ। और शुजात साहब जो है और शुजात साहब के साहबजादे जो हैं, जो कि इस वक्त हुकूमत के अंदर है मौजूद और हुकूमत में उन्हें एक फेडरल मिनिस्ट्री भी दी गई है, वो उन्होंने चूज किया है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि जनाब वो हुकूमत के साथ चलेंगे, हुकूमत के इत्तेहादियों के साथ चलेंगे और वो उस तरफ चले गए हैं। लेकिन वजाहत हुसैन साहब, जैसे कि मैंने पहले कहा, उन्होंने बहुत कोशिशें की कि जनाब किसी न किसी तरीके से ये बरादरी जो है, ये जो भाईचारा जो है ये कायम रहे और मुस्लिम लीग काफ भी कायम रहे, लेकिन उनकी कोशिशें जो है वजाहत हुसैन साहब की वो कामयाब नहीं हो सकी। सो अब उसका रिजल्ट ये निकला है जनाब कि हुसैन इलाही साहब जो है, जो कि इस वक्त एमएनए है, उन्होंने भी एक फैसला कर लिया है और उन्होंने कहा है जनाब कि मैं उस हुकूमत के साथ या उन लोगों के साथ नहीं चलना चाहता जो शहबाज शरीफ साहब के सपोर्ट कर रहे हों। सो उन्होंने तो अपना एक फैसला सुना दिया। इसी तरह वजाहत हुसैन साहब जो है वो भी उन्होंने फैसला कर लिया है, और उनके साहबजादे जैसे कि मैंने बताया हुसैन इलाही साहब जो है उन्होंने भी फैसला कर लिया है कि जनाब वो उनके साथ नहीं रह सकते, यानी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो अप्रोच है उस अप्रोच के साथ नहीं चल सकते जिसमें वो शुजात साहब हुकूमत का हिस्सा बने हुए और हुकूमत के अंदर उनके साहबजादे जो हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के, जो कि फेडरल मिनिस्टर भी हैं, वो उस तरफ चले गए हैं, और परवेज इलाही साहब और मोहनस इलाही साहब और चौधरी वजाहत साहब और हुसैन इलाही साहब जो है वो दूसरी तरफ चले गए, और उन्होंने एक हार्ड स्टैंस ले लिया है कि जनाब वो उस सियासी फैसले के अंदर शामिल नहीं होंगे जिसमें शहबाज शरीफ साहब या उनको सपोर्ट की जाती हो। सो काफ लीग जो है आइंदा कुछ दिनों में अगर कहा जाए तो वो बट सकती है, तो ये गलत नहीं होगा। तो काफ लीग जो है वो बटने जा रही है, उसका हो सकता है उसको किसी न किसी तरीके से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए या कोई नया सियासी फैसला किया जाए, और ये फैसला जो है ये मिल बैठकर परवेज इलाही साहब, मोहनस इलाही साहब, चौधरी वजाहत हुसैन साहब और हुसैन इलाही साहब बैठ के करेंगे कि आइंदा का सियासी लाएमल क्या होगा और आइंदा किस तरीके से पार्टी को लेके चलना है। सो ये एक चीज तो बड़ी क्लियर हो चुकी है इस वक्त, और ये फैसला किसी वक्त भी आपके सामने आ सकता है चौधरी बरादरान की तरफ से, और आपको ये खबर मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, और इसको जो सियासी हलके हैं स्पेशली पंजाब के, वो इसको बड़ा फोकस करके बैठे हुए हैं इस चीज को। आइंदा लाएमल चौधरी वजाहत हुसैन साहब क्या इख्तियार करते हैं, किस तरीके से चलते हैं, वो उनको इस चीज का इंतजार है जी। कुछ रोज पहले मैंने भी 1-2 ट्वीट की थी जी, वो भी आपके सामने रख देते हैं, जिसमें मैंने निशानदेही की थी
کہ جناب چودھری وجاہت حسین صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ میں نے بہت کوششیں کی، 3 ماہ پوری کوششیں کی، اور میں نے ذکر بھی کیا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی چودھری وجاہت حسین صاحب سے، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے بہت کوششیں کی، 3 ماہ کوششیں کرتا رہا، میں کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی اختلافات جو ہیں پرویز الہی صاحب کے اور چودھری شجاعت صاحب کے ختم ہو جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اور اب ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں رہے گی کہ ہم اپنا سیاسی سفر جو ہے وہ جاری رکھے، لیکن کسی اور پلیٹ فارم سے، اور وہ کیا پلیٹ فارم ہوگا اس کا بھی وہ ذکر عنقریب کریں گے۔ یہ ساری چیزیں سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں جناب کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت اہم خبر ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جن کا پنجاب کی سیاست سے تعلق ہے یا پنجاب کی سیاست کو سمجھتے ہیں، بڑی گہرائی سے، بڑی باریک بینی سے سمجھتے ہیں اگر پنجاب کی سیاست کو، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی خبر ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ایک تہلکہ مچا سکتی ہے پورے پنجاب میں۔ اس کے علاوہ میں ایک اور یہاں پہ خبر کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ 5 سال کے لیے چیئرمین وابڈا کو تعینات کیا جائے گا۔ اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک ایس او پی ہوتا ہے، ایک جناب اشتہار دیا جاتا ہے اخبار میں، اور کہا جاتا ہے کہ جناب کہ نئے چیئرمین وابڈا کے لیے ہمیں یہ ریکوائرمنٹس ہیں، اور اس قسم کی ہمیں ریکوائرمنٹس کے ساتھ کوئی شخص چاہیے جو کہ چیئرمین بن سکے وابڈا کا۔ لیکن انٹرسٹنگلی جو چیز بہت الارمنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس اشتہار میں، جو اشتہار آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ جو چیئرمین وابڈا کے لیے دیا گیا ہے کہ ہمیں کوئی اس قسم کا بندہ چاہیے جو کہ چیئرمین وابڈا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں عمر کی تعیناتی نہیں رکھی گئی کہ کم سے کم عمر کیا ہونی چاہیے چیئرمین وابڈا کے لیے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں، اور زیادہ سے زیادہ کیا عمر ہونی چاہیے چیئرمین وابڈا کے لیے جو اگلے 5 سال کے لیے رکھا جائے گا، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ بہت بڑا پوائنٹ ہے which is missing in this ad، یہ جو اشتہار دیا گیا اخبار میں نئے چیئرمین وابڈا کی تعیناتی کے لیے، اس میں عمر کا ذکر ہی نہیں ہے کہ کم سے کم عمر کیا ہوگی وہ بھی کوئی پتہ نہیں، اس میں لکھا ہی نہیں گیا، اور زیادہ سے زیادہ عمر کیا ہوگی اس کا بھی ذکر نہیں کیا گیا، جو کہ بہت ضروری ہے کسی بھی پوسٹ کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے، کسی بھی پوسٹ کو یہاں پہ اناؤنس کرنے کے لیے اس میں عمر کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے کہ کم سے کم عمر یہ ہو اور زیادہ سے زیادہ عمر یہ ہو، لیکن اس اشتہار میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا گیا۔ یہ تو آپ نے جناب خبریں کچھ اہم تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی۔ ذرا مزید آگے چلنا چاہوں گا شو کو لے کے۔ مہنگائی جب 2 روپے 5 روپے 10 روپے تک مہنگائی ہوتی تھی، پیٹرول کی پرائسز اوپر جاتی تھی تو ایک ایشو کھڑا ہو جاتا تھا، اور ہماری ہی پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت حکومت کے اندر موجود ہیں وہ یہاں پہ احتجاج کے لیے نکل پڑتی تھی، اور عمران خان کی حکومت جو تھی اس کو ایک ٹف ٹائم دیا جاتا تھا۔ بٹ ابھی اگر اب دیکھا جائے تو ابھی ضرورت بن گئی ہے، ایک لفظ یہاں پہ ضرورت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور سخت فیصلوں کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ جناب سخت فیصلے ہیں اور ہمیں کرنے پڑیں گے۔ سخت فیصلے کیا عمران خان نہیں کر سکتا تھا؟ سخت فیصلے جو تھے اگر یہ کرنے ہی تھے، اور اگر یہ آن کارڈز تھے اور یہ کرنے چاہیے تھے، تو اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو اس کو بھی تو کرنے پڑتے، لیکن اس کو کسی نے گیج کیا یا نہیں کیا، یا پرائرٹی نہیں تھی گیج کرنے کی، اور صرف عمران خان کو ہٹانا ہی مقصود تھا۔ خیر یہ تو ایک پولیٹیکل چیزیں ہوگی، میرا صرف کنسرن ہے عوام ایکسکیوز می، میں عوام کی بات صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں، پولیٹیکل سینیریوز جو ہوئے آپ کے سامنے ہیں، جو ہونے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بڑی کلیئرلی آ جائیں گے، بٹ مائی ایشو، مائی کنسرن از دا پیپل آف پاکستان۔ کیا اتنی مہنگائی جو ہے یہ عوام جو ہے یہ افورڈ کر سکتی ہے، برداشت کر سکتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور یہ چیخیں کیوں نہیں سنائی دے رہی اس وقت، اور اس کو کیوں یہ الفاظ یوز کیے جا رہے ہیں کہ جناب سخت فیصلے تھے، اور جتنی بھی اس وقت موجود ہے یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز حکومت کے اندر وہ کہتی ہیں جناب کہ پولیٹیکل بیک لیش کے لیے بھی وہ تیار ہیں، لیکن یہ فیصلے کرنے ضروری تھے۔ اوکے،
عام آدمی شاید یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتا، بلکہ یقیناً یہ چیزیں نہیں سمجھ سکتا، اور اسپیشلی جب جولائی کے اندر بل آئیں گے لوگوں کے پاس، چاہے بجلی کا بل ہو، پیٹرول تو آپ کے سامنے ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، جو انسائڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بھی کہا جا رہا ہے جناب کہ جو بجلی کا پر یونٹ ہے، فی یونٹ جو ہے، اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے مزید۔ تھرڈلی کہا یہ جا رہا ہے کہ گیس کی پرائسز جو ہے، جو کم سے کم گیس استعمال کرتا تھا یا جس کو کم سے کم بل آتا تھا 121 روپے، اس کو اب 854 روپیز کا بل آ سکتا ہے۔ گیس کی مزید ایک اور اسسمنٹ ہے یہاں پہ کہ جس کا بل آتا تھا 1350 روپے، اب اس کا بل 1350 روپے جس کا بل آتا تھا، اب اس کو گیس کا بل 3835 روپیز 35 روپے تک آ سکتا ہے، 3835 روپے تک آ سکتا ہے۔ سو اگر یہ چیزیں سب درست ہیں تو اس پہ کیا اس کے سچویشن کیا بنے گی؟ لوگ کہاں جائیں گے؟ لوگ کیسے اس کو مینج کر سکیں گے، کیسے پل کر سکیں گے؟ عمران خان صاحب نے ایک یہاں پہ کال تو دی ہے جناب کہ احتجاج کریں، لوگ نکلیں باہر اور ہر شہر میں احتجاج کریں، بٹ دین اگین کیا اس احتجاج سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ سیکنڈلی میں ایک چیز آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہتا ہوں اور بڑے احتیاط کے ساتھ اور گزارش کرنا چاہتا ہوں میں اپنے ویورز کو کہ میں آپ کی کالز لے رہا ہوں، لائیو کالز آپ کی لے رہا ہوں، نمبر اسکرین پہ آ جائے گا، یہاں آ رہا ہے، میں آپ کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں 051-280-5030، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 051-280-5030۔ میں صرف اور صرف گزارش یہ کروں گا آپ سے کہ جب آپ کال کریں تو صرف اور صرف مہنگائی کے بارے میں بات کریں۔ سیاسی چیزیں سب کے سامنے ہیں، اس پہ کافی ڈیبیٹ ہو چکی ہے، اس پہ ہم نہیں جانا چاہیں گے کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ مہنگائی کے بارے میں کال کریں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، مزمل اسلم صاحب۔ مزمل اسلم صاحب، ہو سکتا ہے آپ کے سوالات کے جواب دے سکیں، سارے کے سارے نہ بھی دے سکیں تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی اور شخصیت بھی آئے، ہمیں جوائن ان کرے، تاکہ آپ کو اگر جو مزمل صاحب جواب نہ دے سکے اگر تو وہ مزید جو آپ کے سوالات ہوں ان کے جوابات دوسری شخصیت دے سکے۔ لیکن فی الحال مزمل اسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہے، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ہی از گڈ ایٹ اکانومی، اور اکانومی پہ بریف کرتے ہیں عمران خان صاحب کو۔ سو لیٹس سی واٹ ہی ہیز ٹو سے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می مزمل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ مزمل صاحب، جو سمجھ آ رہی ہے، لیٹس اسٹے بالکل آنےسٹلی چلتے ہیں چیزوں کو لے کے آگے، اور ایک ایک چیز کو تھریڈ بیئر اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے، پہلا سوال تو یہ آتا ہے جو میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جناب فیبرری دس ایئر آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ کی، یہ آپ بتا سکیں گے کہ جو ایگریمنٹ کیا تھا فیبرری دس ایئر آئی ایم ایف کے ساتھ، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی تھی، جو اس وقت مہنگائی کا جو طوفان کھڑا ہو گیا ہے، وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ لوگوں نے خود سائن کی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ موشی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بریفلی جو ہے 2018-19 کو لے جاتا ہوں۔ ہم لوگ جب اگست 2018 میں آئے تو اس سے پہلے جو ہے آؤٹ گوئنگ جو گورنمنٹ تھی مرزا اسماعیل جس کے وزیر خزانہ تھے، یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے۔ آئی ایم ایف نے ان کو منع کر دیا پروگرام دینے سے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ کی حکومت ختم ہو رہی ہے، جب آپ الیکشن جیت کر آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے، ہم آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں کریں۔ اچھا، بہرحال پھر ہم آگے، کیونکہ انٹرم جب آؤٹ گوئنگ سے نہیں بات کرتے تو انٹرم سے بھی نہیں کرتے، تو پھر ہم آئے، ہم سے انہوں نے پہلی میٹنگ میں جو آج کل ہو رہا ہے نا ویسا ہی ہمیں جھٹکا دیا تھا۔ اچھا، اور بولا کہ جی آپ انٹرسٹ ریٹ 20% کر دیں، کرنسی کو جو ہے اس زمانے میں کیونکہ 128 کی جب ہم نے پک اپ کیا تھا، آپ اس کو جو ہے 180 تک لے جائیں، فیول پرائسز کس طرح بڑھا دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں۔ اچھا، وہ جب چیز اسد عمر عمران خان کے پاس لے کے آئے تو آبویسلی ایکسیپٹیبل نہیں تھی، تو اس کو
दौरान हमने क्या किया कि हमने अपने प्राइस एक्शन खुद लेना शुरू कर दिया, और हमने IMF को कहा कि आपकी जो प्रोजेक्शन है उसमें गलती है, हमें लगता है कि ये चीजें जो सही हो जाएंगी, और हम अगर इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, इसकी करेंसी बढ़ाते हैं, इस तरह बजट करते हैं तो हमारी चीजें सही हो जाएंगी। तो उसको असद उमर की IMF वालों ने कहा कि आप हमसे ज्यादा जानते हैं या हमारी प्रोजेक्शन ऐसी है। तो मीनवाइल इमरान खान साहब ने क्या किया, वो 4 मुल्कों के दौरे पे चले गए, चाइना, सऊदी अरब, UAE और कतर। अच्छा। और वहां से उन्होंने जो है ना कुल मिला के $10 अरब इकट्ठा कर दिया IMF से जाने से पहले। अच्छा। लेकिन रियलाइजेशन ऑन द ग्राउंड यही थी कि IMF नहीं लेंगे तो ये पैसे तो वन ऑफ मिल गए आपको। आपको मुल्क चलाना है तो आपको जो है बार बार दोस्तों से पैसे नहीं, आपको बैंक से पैसे उधार लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो उस पर फिर हमने IMF को 8 महीने जो है लेट किया। उस पर हमने अपने नंबर इतने अच्छे कर दिए कि IMF कन्विंस हो गया कि आपको करेंसी ज्यादा नहीं बढ़ानी, आपको इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने ज्यादा, बिजली के बिल नहीं बढ़ाने ज्यादा। अच्छा। और एक सिलसिला शुरू हो गया। ये सिलसिला शुरू हुआ, वो वापस मुनक़ता हो गया कोरोना में। हफीज शेख जब मार्च 2020 के बाद था, ओके, तो हफीज शेख गए $500 मिलियन में। हफीज शेख ने थोड़ा सा लूज एग्रीमेंट कर लिया उससे, और हफीज शेख ने कहा जी मैं 5 रुपए बिजली भी बढ़ा दूंगा और ये सलाम वाला टैक्स भी लगा दूंगा। तो वो जब हुआ तो इमरान खान कुछ सिरकदम नहीं हुआ। इमरान खान ने, आपको पता है, स्विचिंग कर ली हफीज शेख से शौकत तरीन साहब पे आ गए। अच्छा, ये थोड़ा सा जो लूज एग्रीमेंट किया हफीज शेख साहब ने, इसकी डिटेल में मैं जाता हूँ। साथ साथ कॉल्स आ रही है, एक कॉल मैं ले लूं, वो भी कुछ सवालात आपसे करना चाहेंगे लोग भी आपसे, ताकि जरा आप को जवाबात देना चाहें तो जरूर दीजिएगा। डॉक्टर वाजिद साहब है, डॉक्टर वाजिद साहब भावलपुर से। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया मुर्शिद साहब। मैं मुजम्मिल साहब से पूछना चाहूंगा एज एन एकेडमिशियन कि ये जो सब्सिडी दी गई थी फ्यूल प्राइसेस पे, ये किस हद तक मुनासिब फैसला था, जबकि ये बड़ा वाज़ेह था कि इससे जो मईशत पे जो है बोझ पड़ेगा। क्या मुनासिब नहीं था कि ग्रेजुअली जो है वो थोड़ा थोड़ा करके फ्यूल प्राइसेस को बढ़ाया जाता? और आज जिस जो है माशी बहरान से हम गुजर रहे हैं और उससे ना गुजरते। मैं एक एकेडमिशियन के तौर पर ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, गॉट योर पॉइंट डॉक्टर साहब। जी मुजम्मिल साहब। अच्छा जी, डॉक्टर साहब को पहले हम फारिग कर देते हैं जवाब देके। डॉक्टर साहब, आपको अंदाजा नहीं है कि हमारी हुकूमत से जो मार्च में खत्म हुई थी, उसमें 6 महीने पहले हमने मुसलसल जो है 14 दफा तेल की कीमत बढ़ाई थी, 54 रुपए लीटर के हिसाब से। यानी कि जून 2020 से फरवरी 28 तक हमने 54 रुपए लीटर बढ़ाई थी, और आखिरी दफा सिर्फ हमने 10 रुपए कम की थी। और दूसरी बात ये कि जब हमारी हुकूमत जिस दिन जारी थी, उस दिन जो सब्सिडी पेट्रोल में थी वो 24 रुपए थी। अब तक ये 84 रुपए बढ़ा चुके हैं। तो जिस दिन 15 अप्रैल, उसके एक हफ्ते बाद हमारे जाने के 24 रुपए सब्सिडी थी, तो हमने अपना काम पूरा किया हुआ था। ये इस बीच में जो है करेंसी गिरी है और आलू मार्केट में डीजल और पेट्रोल के स्प्रेड बढ़े। तो ये जो असल में जो चंद मीडिया ग्रुप्स जो है गवर्नमेंट की लाइन लीड करते हैं, दे आर एक्चुअली मिसलीडिंग, और वो खुद भी, उनकी भी इतनी काबिलियत नहीं, वो सिर्फ क्रूड ऑयल देखते हैं। एक्चुअली असल में जो पेट्रोल की और डीजल के अपने स्प्रेड होते हैं, उसकी अपनी कीमत होती है। तो ये बात थी। अच्छा, तो एक मिनट मुजम्मिल साहब, मैं बिल्कुल आता हूँ आपकी तरफ, दोबारा आता हूँ। मुझे एक कंपल्शन है, यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एक ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आता हूँ, मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ और मजीद कॉल्स भी लेंगे, जवाबात भी देंगे मुजम्मिल साहब आपको, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक जी। मैं आपको एक मरतबा फिर यहाँ पे बताता चलूं कि आपकी लाइव कॉल्स ले रहा हूं जनाब। नंबर है 051-280-5030। आप फोन करके महंगाई के बारे में या जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं इस वक्त मुल्क फेस कर रहा है, उसकी कोई सजेशंस हो जरूर दीजिएगा। मुजम्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद है, PTI से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ एक कॉलर है जनाब रजा साहब, कराची से, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। और उसके बाद सानिया साजिद साहिबा होंगी लाहौर से। पहले मैं जरा रजा साहब से क्वेश्चन ले लूं। जी रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाए खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप लोगों से बात करके अच्छा रहा। सर मैं ये कराची से बात कर रहा हूँ, इकॉनमी के हवाले से ये बोलना चाह रहा था
کہ جو ہمارے یہاں لانگ ٹرم سولوشن ہے اس پہ کبھی کام نہیں کیا گیا. اگر ہم دیکھیں ہماری ایکسپورٹ کو ہم کمپیریزن کریں تو بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ ہم سے آگے چلی گئی. یہ وہی بنگلہ دیش ہے جس کو کہا جاتا تھا کہ بہت پیچھے ہوتا تھا, اور ہم کمپیئر کریں اگر دنیا سے تو ہم نے کبھی ایکسپورٹ پہ وہ دھیان ہی نہیں دیا. لانگ ٹرم ان کو کوئی ایک پلان ایسا بنایا نہیں کہ ایکسپورٹ ہماری ترقی کریں. ہمارے یہاں وہی کانسیپٹ ہے آج بھی, کیا مکھن لینا تھے باہر والا لے لو, وہ لے رہے. اس پہ علماء نے, برادری نے, ایجوکیشن نے کبھی لانگ ٹرم ہم نے کوئی اسٹریٹجک کام نہیں کیا. دوسرے اگر ہم اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو کبھی اس پہ ہم نے لانگ ٹرم کام نہیں کیا, وہیں سے انویسٹمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. آپ نے کوئی پلانٹ لگانا ہے, کوئی مشین لگانی ہے, کوئی کمپنی بڑھانی ہے ایکسپورٹ کی, تو اسٹاک سے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. ہمارے یہاں وہی ایک کانسیپٹ ہے کہ بھائی اتنا پیسہ ہے تمہارے پاس, کمیٹی ڈال لے تو وہ مکان لے لو. ہمارے اسٹاک مارکیٹ آپ اکاؤنٹ کمپیئر کریں بنگلہ دیش سے, انڈیا سے اور امریکہ سے, تو بہت کم ہے ریشیوز کا. تو ایک چیز اور بولنی ہے کہ دوسری تیسری جو چیز ہوتی ہے ان سب کو کرنے کے لیے جو آپ کی انٹیلیجنسی ہوتی ہے, برین ہوتی ہے, اس کو آپ نے ریٹین کرنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی جب سے یہ آپ کا جو سسٹم ہے گورنمنٹ نوکریوں کا یہی سب, اس کی وجہ سے جب ان کو موقع ہی نہیں ملتا تو آپ کا برین تو باہر چلے جاتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے ان 3-4 چیزوں پر اگر ہم کام کریں تو لانگ ٹرم سولوشن یہی ہے. واٹ یور پوائنٹ رضا صاحب, لانگ ٹرم سولوشن کی بات کریں مزمل صاحب کہ دیر از نو لانگ ٹرم اسٹریٹجی. سو بیسیکلی جو رضا صاحب کہہ رہے ہیں کراچی سے جو کال کر رہے ہیں, بیسیکلی اس سیئنگ کہ ویسے ہونا 3 pronged اسٹریٹجی ہونی چاہیے, شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی, اور اس کے ساتھ 2 کمپونیٹ جو ہے مزمل صاحب وہ بھی ضروری ہوتے ہیں, مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم بھی. خیر یہ سجیشن ہے ان کی. ایک اور کالر ہے میرے ساتھ, ثانیہ مزمل صاحب, ثانیہ ساجد صاحبہ لاہور سے, ان کا بھی سوال لے لوں پھر آپ اکٹھے ہی دونوں کے جواب دے دیجیے گا. جی ثانیہ بی بی. ثانیہ بی بی کو میرے خیال میں آواز نہیں آ رہی, کیوں بھائی؟ اوکے مزمل صاحب, 3 pronged اسٹریٹجی کی بات کر رہے تھے رضا صاحب, لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں اور برین ڈرین کی بات کر رہے ہیں, اور اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی اور کوئی بھی لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں بناتا. آپ اس پہ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے کچھ, پھر آپ واپس اپنی بات پہ ہم دوبارہ آ جائیں گے. پہلے ذرا جواب دے دیجیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مرشد صاحب ہم نے جو ہے اس حکومت میں کافی اس پہ کام کیا اور کافی جو ہے سکسیس بھی ہوئی. تو چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 2018 میں جب ہم آئے تھے تو ہماری برآمدات تھی $24 ارب اور ریمیٹنسز تھی $19 ارب اور آئی ٹی ایکسپورٹ تھی $1 بلین. جی ابھی ہمارے چوتھے سال میں جو $24 ارب برآمدات تھی وہ $32 بلین پہ چلی گئی, اور ابھی $3 بلین پر منتھ کے رن ریٹ پہ چل رہی ہے. یعنی کہ $36 ارب 12 مہینے کی اگر آپ اس کے رن ریٹ پہ دیکھیں تو $36 ارب پہ چلے گی فرام 24. اور ریمیٹنسز جو $19 ارب سے تھی اس میں ہم نے ڈیجیٹلائزیشن کی, آپ کے سامنے ہے جب یہ ہوا سارا کچھ کووڈ اور اس کے بعد, تو وہ 19 سے $31 ارب پہ چلی گئی. اور اسی ڈیجیٹلائزیشن سے ہمیں فائدہ ہوا. آپ نے دیکھا کہ $1 ارب کی آئی ٹی ایکسپورٹ اب 3.5-4 ارب پہ چلی گئی ہے, اور پاکستان نے میسر نمبر آف جو ہے اسٹارٹ اپس میں جو ہے پیسہ بھی ریز کیا ہے, اور بڑا امپریسو پیسہ پچھلے سال ریز کیا ہے. ٹھیک. اور اب دنیا میں جو پیسہ ریز کرنے کے ایونیوز ہو گئے وہ ادر دین اسٹاک مارکیٹ میں اسٹارٹ اپس ہی ہیں, اور جس میں ہم الحمدللہ آ چکے تھے. ابھی یہ ریسنٹلی جو انسرٹنٹی ہوئی ہے, اور اب امریکہ وغیرہ میں بھی تھوڑی سی ریسیشن کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, تو اس سے سلو ڈاؤن ہوئی ہے, بٹ وی آر آن دا ٹریک. لیکن مزمل صاحب میں ایک سوال میں نے شروع میں کیا تھا, اس کا جواب ایسا سچ نہیں ملا. آپ نے کہا تھا حفیظ شیخ صاحب نے ایک تھوڑا سا لوز ایگریمنٹ کر دیا. آپ نے کال لے لی تھی. ہاں بالکل, وہ کال آ گئی تھی بیچ میں. میں نے بات کو تو میں نے بولا تھا. جی جی بالکل. آپ نے نا حفیظ شیخ 1 سال کا پروگرام میں تعطل آ گیا تھا, تو حفیظ شیخ نے $500 ملین ان سے لے کر ان سے جو ہے کمٹمنٹ کر دیے تھے $5 بجلی بڑھانے کے, اور کچھ یہ جو GST آپ کو یاد ہوگا جو ہم ابھی منی بجٹ پاس کیا تھا اس کے, اور اسٹیٹ بینک ایکٹ میں جو گورنر کی پاور کی تھے. تو وہ عمران خان تو اٹ ڈزنٹ وینٹ ویل. تو عمران خان صاحب نے جو ہے پھر اپنا وزیر خزانہ چینج کیا. شوکت ترین کو ٹاسک دیا, شوکت ترین IMF کے گئے, IMF کو بولا کہ جی ہمارے پاس ابھی جو ہے انف بفرز ہیں, لیٹ اس پروو کہ ہم جو ہے اپنے ماڈل سے آپ کو زیادہ اچھے نمبرز پروڈیوس کر کے دے سکتے ہیں, اور تقریباً 6 مہینے بعد آپ سے ملیں گے. تو ہم نے 6 مہینے کے لیے حفیظ شیخ کیا تھا, IMF پروگرام کو پھر روک دیا تھا. اور شوکت ترین نے جو ہے ٹیکس کے نمبر, GDP کے نمبر, کرنٹ اکاؤنٹ کے نمبر, یہ تمام نمبر نیچے لے کر آئے. شوکت ترین نومبر میں گئے,
اب وہ جب نومبر میں گئے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار آپ نے حفیظ شیخ کی جو بات کی تھی وہ ہم نے اپنے بورڈ سے اپروول دیا ہوا تھا, آپ ان پہ عمل کروائیں. اچھا, اس سے شوکت ترین نے 2 مہینے نیگوشیٹ کر کے چیزوں کو آدھا کرا لیا. یعنی کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا 800 ارب کے ٹیکسز لگاؤ اور شوکت ترین سے 350 سے کنوینس کر لیا. اچھا, بجلی کا بل آئی ایم ایف نے کہا تھا 5 سے 5.5 روپے یونٹ بڑھاؤ, شوکت ترین نے 2.25 روپے میں ان کو کنوینس کر لیا تھا. اچھا, اس طرح کر کے تمام چیزیں جو ہے کنوینس کر کے وہ فروری میں اس سال $1 ارب آئی ایم ایف سے لے لیا. اب ہماری حکومت کے آخری دن چل رہے تھے اور ہم آئی ایم ایف کے 7th ریویو میں تھے. تو 7th ریویو میں جو دسمبر 2021 کے ٹارگیٹ تھے وہ آئی ایم ایف دیکھتا ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤ, ایک بھی ٹارگیٹ پہ سلپیج نہیں ہے, یعنی کہ کوئی ٹارگیٹ جو دیا. اچھا ایک اور چیز کلیریفائی کر دیں, سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر مزمل صاحب, لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں وہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لی ہوئی تھی, اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ مطلب کتنے بچوں والی باتیں کر رہے ہیں کہ 3.5 سال ہم, وہ کل مریم کہہ رہی تھی کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے کہ جولائی 2019 میں ہم نے آئی ایم ایف سے وعدہ کر لیا تو تیل کی قیمت بڑھانے کا. مطلب جولائی 2019 سے اپریل 2022 ہو گیا, وہ آئی ایم ایف ہمیں کہیں نہیں رہا تو اس کو آپ بڑھا نہیں رہے. یہ آئی ایم ایف کہتا تھا کہ آپ نے اپنے لیے پیٹرولیم ویلیو میں 610 ارب دے رہے ہیں, آپ یہ اس کو پورا نہیں کریں گے تو آپ کا خسارہ بڑھ جائے گا. ہم انہیں کہتے تھے کہ جی ہم یہاں سے بھی تو یہاں سے پورا کر لیں گے, اور ہم نے جو ہے انکم ٹیکس آپ کے سامنے ٹیکس ریونیو 6,100 ارب کر کے دکھا دیے. تو وہاں پہ بھی ہم نے جو ہے وہ پروف کر دیا تھا. اب ان کا پرابلم کیا ہے, ان کا پرابلم ان کے ساتھ آئیں گے تو وہی کیا ہے جب ہم حکومت میں آئے تھے جو اسد عمر کے ساتھ کیا تھا. اچھا, یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو. اب یہ پینک کر گیا سر. یہ گئے تھے فرینڈلی کنٹریز سے, لیکن اب یہ پینک کر گئے. اب اس پینک میں انہوں نے سب کو کر دیا, ان سے زیادہ کر لیا. وہ ڈو مور کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں وی ول ڈو مور. اوکے, میں ایک ثانیہ بی بی ہے, ثانیہ بی بی کو پہلے بھی ہم نے ٹرائی کیا تھا, دوبارہ ان کی کال آ گئی ہے, ثانیہ ساجد صاحبہ لاہور سے. جی ثانیہ بی بی. جی السلام علیکم. جی بھائی صاحب, جی رانا صاحب آپ کا یہ بہت اچھا اس پروگرام کا نیا فارمیٹ ہے جو انٹریکٹیو ہے ود دا پبلک, بیکاز لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے کوشچنس کو اور آپ کے پروگرام سے جواب دے سکتے. Any question for مزمل صاحب؟ جی آئی ہیو 2 questions. نمبر 1 کہ ہم ایز پبلک کیا ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ فار دا سیک آف دا پاکستان گورنمنٹ یہ ایسی چیزیں آئی ایم ایف کو ریکمینڈ کریں جو اخراجات میں, گورنمنٹ کے اخراجات میں کمی کریں, تاکہ فیوچر میں جب بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ آئے تو وہ ان چیزوں پہ عمل درآمد رکھے. نمبر 2, کیا سی پیک جو چائنیز گورنمنٹ نے باجوہ صاحب کو بلا کے جو چیزیں ریفیوز کی ہیں اور شاہ محمود کو بلایا گیا ہے, وہ کیا چیزیں ہیں یا وہ کیا اقدامات ہیں جس پہ شاہ صاحب سے ان باتوں پہ ڈسکس. اوکے جی, گاٹ یور پوائنٹ. جی مزمل صاحب, وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ ٹو اینی آف دا کوسچنز؟ یہ 2 کوسچنز ہیں. دیکھیں آپ کو آپس کی بات ایک بتاؤں کہ سپٹمبر 2022 میں اس سال جو ہے نا یہ پروگرام ختم ہونا تھا. جس طرح ہمارے تاریخی نظام اور جس چیزوں سے ہم چل رہے تھے نا, ہم نے تو ذہن بنایا ہوا تھا کہ ہم واپس آئی ایم ایف پروگرام میں ری انٹر ہوں گے ہی نہیں. اچھا, اور ہم بڑے کانفیڈنٹ تھے, ہمارے میکروز اچھے تھے, نمبر اچھے تھے, لیکن یہ مارچ سے جو ملک میں ہوا وہ کون تھا والی جو چیز ہوئی اس سے جو ہے پوری کی پوری پکچر ہی چینج ہو گئی. اور یہ بھی ڈر تھا ان لوگوں کو کہ ہم شاید آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں آئیں گے, تو فائنینشلی جس طرح ہمیں کنٹرول کیا جاتا تھا وہ بھی کہیں ہاتھ سے بات نہ نکل گیا. تو یہ ایک عمران خان کی رجیم چینج میں بات تھی. تو دوسری بات یہ, اگر ہم واپس آئیں گے تو ہماری پرائرٹی یہی ہوگی کہ ہم کم سے کم آئی ایم ایف ریلیٹڈ ڈیپینڈنس رکھے, جس طرح ابھی ان کا عام کچھ کیا ہے اور انہوں نے عام کچھ کروایا ہے, یہ آگے نہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ سی پیک جو ہے پہلے بھی غلط نیگوشیٹ ہوا تھا, اور جو ہے آئی ایم ایف کی کہہ رہی تھی کہ جی تھوڑے سے آپ لوگوں نے مہنگے کیے. اب آئی ایم ایف سے ہمیشہ سے انٹرسٹ ہے, یہ کولڈ وار ہے بٹوین یو ایس اور چائنا, وہ جو ہمارے پہ لڑی جاتی ہے. اب وہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ہے شاہ محمود کو بلایا کچھ ڈسکس کرنے کے لیے, آئی ڈونٹ تھنک سو. وہ جو ہے وہاں پہ جو کیونکہ تحریک انصاف آبویسلی
वेरी पॉपुलर पार्टी और इट कैन कम एनी टाइम. ओके, ये अभी मैं आपसे जरा पूछूंगा इसके बारे में भी. कॉलर्स भी बहुत है, मुझे मैं ब्रेक की तरफ जाना है, मैं कॉल्स भी लूंगा और आप भी जवाब भी दे दीजिएगा. काफी कॉल्स आ रही हैं और उनके जवाब भी चाहिए होंगे. ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा, मुझे ब्रेक ले लूं मैं एक मुजम्मिल साहब, और कॉल्स लेता हूं ब्रेक के बाद. ये एक ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल्स ले रहा हूं जी. और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है इम्तियाज साहब इस्लामाबाद से. जी इम्तियाज साहब. सर मैंने क्विकली जो है तो 2 सजेशन दे रहे थे जी. एक तो ये है कि सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी ज्यादा पड़ती है, धूप भी ज्यादा होती है, तो पिछली हुकूमत की तरह अगर गरीबों को सॉफ्ट लोन दिया जाए ग्रुप की शक्ल में या इंसानी तौर पर उनकी बेसिकल्स हो सके, तो सोलर पैनल जो है ना गरीबों को लगाया जाए. कराची में जिस तरह बारिशें नहीं होती तो उनका सर्दियों में भी भला हो जाएगा और गर्मियों में भी भला होगा. और ये जो एनर्जी क्राइसिस है इसमें गरीबों को कम से कम रिलीफ मिल जाएगा. बजाय मकानात बनाने के लिए लोन देने के ये छोटे कर्जे लोगों को दिए जाए, तो इस तरह बहुत सारे गरीबों का भला होगा. और दूसरा ये कि इलेक्शन पे बहुत बड़ा खर्चा आता है, कोई और तरीका कार तलाश किया जाए. पहले ही अगर 2-3 साल अगर मुल्क मुश्किल में पड़ेगा तो इलेक्शन के खर्चों पे तो और ज्यादा मुल्क को नुकसान होगा. गॉट योर पॉइंट जी. हाँ जी, सॉफ्ट लोन्स की बात कर रहे हैं. प्रोबेबली इसका आंसर शायद आप दे सकें या नहीं, मुझे नहीं पता. मुजम्मिल साहब के वो सोलर पैनल्स पे सॉफ्ट लोन्स हैं इंस्टेड के आप बाकी चीजों पे करें, क्योंकि वहां पे बिजली के क्राइसिस भी खत्म हो जाएगा, बलूचिस्तान में भी, और एक और दूसरे सूबे का जिक्र कर रहे हैं वो. और सेकेंडली इलेक्शंस पे तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, और इस वक्त क्या ये खर्चा बर्दाश्त कर सकती है हुकूमत, मुल्क? अच्छा जी, देखिए पहली बात तो ये कि हमने जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन की थी नीचे से, यानी कि आपको याद होगा कि कामयाब जवान और कामयाब पाकिस्तान 2 प्रोग्राम थे. कामयाब पाकिस्तान में जो है हमने 5 लाख तक का लोन रखा हुआ था किसी भी शख्स के लिए जो अपना कारोबार करना चाहे. ठीक है. और 5 लाख का किसानों के लिए भी लोन रखा हुआ था, और इंटरेस्ट फ्री, और जाके ले ले माइक्रो फाइनेंस बैंक से. अभी मार्च के आखिरी महीने में 7 अरब रुपए डिसबर्स हुए थे. इसी तरह कामयाब जवान था 45 से 50 साल की उम्र थी. अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट है, बिजनेस है, आप जाएं और वहां से पैसे ले लें, हुकूमत शेयर कर दी थी. दूसरी चीज हमने की हुई थी मकानों की भी. ठीक. तो ये हम